بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان کی حالت میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے اور عافیت سے نوازا ہے. اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مزید ہماری صحت کے اندر برکت دے، مال و دولت کے اندر برکت دے اور ہمارے بچوں کی، گھر والوں کی حفاظت فرمائے. آج میری طبیعت اچھی نہیں ہے. بدھ کے دن آفس کا ایک پروگرام تھا، عشاء کے بعد باہر گئے تو مستقل یہاں رہنے کی وجہ سے باہر کی ٹھنڈی ہوا لگ گئی. پروگرام کے موڈ میں نہیں تھا یا اس طرح کی طبیعت نہیں تھی کہ میں درس دے سکتا. لیکن جب آپ جیسے لوگ حشاش بشاش اور زندہ دل طالب علم ہو، سامعین ہو، حضور قلب سے سننے کے لیے اور بہت دور سے چل کے آئیں تو بیمار آدمی کے جسم میں بھی جان آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شفا دے اور بولنے میں قوت اور طاقت دے. اور میرے ہی جیسے بہت سارے طالب علم بھی ہوتے ہیں، سامعین بھی ہوتے ہیں، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، بازار جانا ہے، بہت ساری چیزیں خریدنا ہے، لیکن دین کو اس پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں. تو آپ کے لیے بھی جو ہے مبارکبادی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے اور یہاں جو آتے ہیں اس آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کے مسائل کو حل فرمائے. یقیناً علم بہت بڑی چیز ہے. جو علم سیکھتا ہے اس کو بھی دولت ملتی ہے، اس کو بھی سعادت ملتی ہے، اور جو آدمی علم سیکھ رہا ہوتا ہے اس کی برکت سے اس کے گھر والے کو بھی سعادت ملتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی رہا کرتے تھے. ایک روزی روٹی کمایا کرتا تھا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تعلیم حاصل کیا کرتا تھا. تو جو روزی روٹی کماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ صرف میں اکیلے کماتا ہوں اور میرا بھائی صرف علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو روزی ملتی ہے شاید اسی کی وجہ سے جو علم سیکھ رہا ہے. تو علم سیکھنے کی وجہ سے دوسرے کو روزی مل رہی ہے. تو جو طلبہ پہ خرچ کرے، جو علم والوں پر خرچ کرے، جو علم والوں کی نگرانی کرے، جو علم والوں کی حفاظت کرے، علم والوں کا تعاون کرے، مساعدہ کرے، چاہے گھر والے ہوں، استاذ ہوں، دعوت سینٹر والے ہوں، دوست احباب ہوں، ان لوگوں کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے اور جو علم حاصل کرتا ہے ان کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے. تو آئیے آج کا جو درس ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، اور انشاءاللہ آج کا پہلا درس زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کو جانیں گے اور اگلے ہفتہ اس درس کو کمپلیٹ کر لیں گے زکوٰۃ کے تعلق سے. تو زکوٰۃ اسلام کے اندر ایک رکن ہے، تیسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بڑا تذکرہ کیا. زکوٰۃ اور نماز کو دونوں کو ساتھ ساتھ تقریباً 80 سے بھی زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے، زکوٰۃ یہ زکا یعنی زا کاف الف اس سے مشتق ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری کے، زیادتی کے اور پاکیزگی کے بھی، یعنی پاک کرنے کے معنی میں بھی زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے. جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھتا بھی ہے اور مال پاک بھی ہوتا ہے. تو اس کے معنی زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھنے کے اور ایک پاک کرنے کے. آئیے اس سلسلے میں سورہ توبہ کی ایک آیت دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم، اے نبی آپ ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ لیجئے، صدقہ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے. تو یہاں خذ آرڈر دیا جا رہا ہے. جب آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے تو کس معنی میں ہوتا ہے؟ امر کے معنی میں، ضروری معنی میں، یعنی یہ واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، آپ لیجئے، آرڈر دیا جا رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے. اور صدقہ، اے نبی آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے. تو صدقہ جو ہے دو لفظوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو عام نفلی صدقہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، تو ایک عام نفلی معنی میں ہوتا ہے. اور کبھی جو ہے صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، فرض زکوٰۃ کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی نفلی اور کبھی فرض زکوٰۃ کے معنی میں. تو یہاں فرض کے معنی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے. دراصل تقریباً
کچھ صحابہ کرام، 7 صحابہ کرام، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ رکھا تھا. جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اپنے مال و دولت لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ لے لیجئے اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے لیے میرا مال لے لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں لینے کا حکم نہیں دیا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے. تو یہ تو ہے خاص پس منظر چند صحابہ کے تعلق سے، لیکن حکم عام ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. آگے اللہ فرماتا ہے تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے اور اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کو پاک کیجئے. تو تطہرہم، پاک کیجئے، اور ان کا تزکیہ کیجئے. تو تطہیر اور تزکیہ یہ 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. تطہیر کہتے ہیں ان کے مال کو پاک کیجئے، جس مال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ اس کو پاک کر دیجئے، اور ان کے جسم کو بھی، تزکیہ کہتے ہیں ان کے جسم کو بھی پاک کر دیجئے. ان کے اندر جو بخیلی ہے، جو شح یعنی دنیا کی محبت ہے، یا قلبی امراض ہے، ان کے جسم کو بھی، ان کے دل کو بھی، ان کی روح کو بھی پاک کر دیجئے. تو زکوٰۃ دینے سے دونوں فائدہ ہوتا ہے. مستحق لوگوں کو دینا یہ زکوٰۃ ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے مستحق لوگوں کو دینا اسلام کے ارکان میں سے، کچھ لوگ دینے والے ہیں اور کچھ لوگ لینے والے ہوتے ہیں، اور یہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. دیکھیں، مال دینا اللہ کے راستے میں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ پیسہ دے رکھے ہیں یا کوئی چیز کاغذ کی نوٹ ہے ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا. یہ عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اللہ عبادت ہے، اور یہ مالی عبادت ہے. کون سی؟ مال سے متعلق ہے تو مالی عبادت ہے. اور نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے. مالی عبادت میت کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. کوئی آدمی وفات پا گیا ہے تو مالی صدقہ کر سکتے ہیں، مال خرچ کر سکتے ہیں میت کی طرف سے، لیکن بدنی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. نماز پڑھ کے میت کو بخشیں، تلاوت کر کے، درود پڑھ کے میت کو نہیں دے سکتے ہیں. بدنی عبادت میت کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ مالی صدقہ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کا شرعی معنی ہوا. اب ہم زکوٰۃ کی حکمت جانتے ہیں. زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیوں زکوٰۃ فرض کیا ہے؟ کس وجہ سے فرض کیا ہے؟ اس کے پیچھے مصلحت کیا، پس منظر کیا ہے؟ تو آپ اس سلسلے میں بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اس زمین کا، اس آسمان کا، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بادشاہ ہے. جو پیسہ، جو دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کے بھی اصل مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس لیے یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ مال ہم نے کمایا، ہمارا ہے. تو زکوٰۃ کی اساس اس پر ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں، حتیٰ کہ آپ کا مال، آپ کا جسم، آپ کا گھر، آپ کی دولت، ساری چیزوں پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ حاکم ہے، تنے تنہا ہے. اور جب مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ مال کو پاک کرتے ہیں، دراصل اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کا اس سے ایمان بھی ثابت ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں. ورنہ انسان کے دل کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ یہ مال میں نے کمایا، میرے جیب میں رہنا چاہیے، میں اپنے اوپر خرچ کروں، میں دوسروں پر کیسے خرچ کروں گا؟ یہ تو میرا کمایا ہوا ہے. تو انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت یہ کہتی ہے میری چیز ہے، میرے قبضے میں ہونا چاہیے. لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام یہ کہتا ہے پوری کائنات کا تنے تنہا اکیلا اللہ مالک ہے. جو دولت ہمیں ملی ہے اس کا بھی وارث اللہ نے ہمیں بنایا. اگر اللہ چاہتا اندھا بنا دیتا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ چاہتا لنگڑا بنا دیتا، اللہ چاہتا غریب بنا دیتا، اللہ چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا، دانے دانے کے لیے اور ایک ایک رائی کے لیے ہم محتاج ہوتے. تو ساری چیزوں کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ہم یہ زکوٰۃ کی بنیاد اس پر قائم ہے. اس کو ہم سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اس پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہے. تو زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں اس کی حکمتیں کیا ہے؟ یہ بیس تو ہم کو بتا دیا، آپ کو بتا دیا. اس کے پیچھے حکمتیں یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ایمان کی سچائی ثابت ہوتی ہے. ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے ایمان کا ایک تقاضا پورا کیا. اسلام کے ارکان میں سے ہے. جب آپ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں تو اسلام کا جو حکم ہے، اسلام کا جو ایک رکن ہے، تیسرا رکن، اس رکن کو آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے پیچھے دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ ایمان کے عملی تقاضے کو پورا کرتے ہیں. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہاتھ سے نکال کر کسی کو دیتے ہیں، حرکت پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے. گویا کہ آپ ایمان کی تطبیق دے رہے ہیں، ایمان کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں. ایمان کا عملی نمونہ اس کے ذریعے پیش ہوتا. ورنہ آپ کو وہی بتایا کہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے اور خود سے کمایا ہوتا ہے، اور بولتا بھی کتنا سارا آدمی
کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میری محنت اور میرے پسینے کی کمائی ہے، میں نے گاڑی محنت کر کے یہ پیسہ کمایا ہے، اس کو ہم دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں، دوسروں کو کیسے لوٹائیں؟ یہ تو دوسروں کو دینا یہ تو زیادتی ہے۔ تو دراصل جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایمان کا عملی نمونہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایمان زکوٰۃ دینے سے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس سے انسان کی بخیلی ختم ہوتی، کنجوسی ختم ہوتی ہے، اس کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جو صدقہ نہیں دیتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے، سخی ہوتا ہے، وہ یوں بھی کھلائے گا، وہ یوں بھی ضیافت کرے گا، وہ یوں بھی آپ کو دیتا رہے گا، صدقہ و خیرات کرتا رہے گا، اور اس کے اندر بخیلی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کنجوسی نہیں ہوتی، لوگوں کو کھلاتا پلاتا اور دیتا ہے۔ تو جو آدمی خرچ کرتا ہے بخیلی سے بھی بچتا ہے، اور وہ آدمی اس کے اندر جو ہے خرچ کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، خرچ کرنے والا، اس کے اندر سخاوت آتی ہے۔ لیکن جو خرچ نہیں کرتا، مٹھی باندھ کے رکھتا ہے، اس کے قلب میں سختی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر سخاوت نہیں آتی، خاص طور سے دین اسلام کے لیے، دنیا کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور ریا و نمود کے لیے تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن جہاں اصل خرچ کرنا چاہیے یا جس پر خرچ کرنا چاہیے، جو اصل ہمارے مال کا محتاج اور مستحق ہے، اس پر وہ نہیں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ دینے کے پیچھے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو فقیر اور مسکین ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام معاشرے میں دو قسم کے لوگ رکھے ہوئے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں اور امیر بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی سرزمین آپ کو نہیں ملے گی جہاں ہر کوئی مالداری ہو، ایسا کوئی خطہ نہیں ملے گا۔ سعودی عرب کے پاس دولت ہے، انبار ہے دولت کی، سونا نکلتا ہے اس کے خزانے سے، زمین سے سونا نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، لیکن یہاں بھی بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، یہاں بھی ضرورت مند لوگ ہیں۔ آپ کو ہر شہر میں کئی جمعیت البر نام سے، یعنی خیر کے جو کام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، چیریٹی سینٹرز کئی آپ کو ملیں گے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غریب اور مسکین کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ تو ہر سماج میں، تو جو دوسرا سماج کا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ جو آنکھ سے اندھے ہو، ہاتھ پیر سے معذور ہو، جو کام کرنے سے معذور ہو، جو بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، کوئی کفیل نہ ہو، کوئی ذمہ دار، کوئی اسپانسر نہ ہو، اس کو کون دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امیروں کے سر پہ رکھی ہے۔ جو مالدار طبقہ ہے، اللہ نے اس کے سر رکھا ہے کہ اس طبقے کا، جو معاشرے کا وہ آدمی جو ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت امیر طبقہ پوری کرے۔ تو اس کے پیچھے، زکوٰۃ کے پیچھے ایک مصلحت یہ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے پیچھے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ، اور یہ بڑی مصلحت ہے، کہ جب ضرورت مند کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا حق مالداروں کے مال میں موجود ہے، تو وہ چوری کرنے سے بچے گا، جرائم سے بچے گا، غلط کام کرنے سے بچے گا۔ وہ سمجھے گا مالداروں کے پیسوں میں میرا حق ہے، اگر ہم کما نہیں سکتے ہیں تو ہماری ضرورت پورا کرنے والے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض کی اللہ تعالیٰ، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ یہ بھی حکمت ہے۔ جہاں یہ تھنکنگ نہیں ہے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ضرورت والے چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، غلط طریقے سے جرم کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے رہزن، غنڈہ قسم کے لوگ، بہت ساری مصلحتوں میں ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ غریب ہوتے ہیں، اچانک مالدار بننا چاہتے ہیں، بہت پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو غلط راستہ، جرم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے پیچھے ایک تھیوری دی ہے کہ اگر غریبوں کو یہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ کہ ہم لوگ مستحق ہیں اور زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود ہیں، مالداروں کے مال میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو وہ جرم کرنے سے بچ جائیں گے اور بچ جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایمانداری سے ہمارے یہاں زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے تو لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں، لوگ چوری بھی کرتے ہیں، لوگ بہانے بنا کر پیسہ بھی مانگتے ہیں۔ مانگنے والے جو ہے بہانے، طرح طرح بہانے بنا کر پیسہ مانگ رہے، اور جو مانگنے والے ہیں یا جو اصل ضرورت مند ہیں ان تک ہمارا حق نہیں پہنچتا ہے، ان تک ہمارا پیسہ یا ہماری زکوٰۃ نہیں پہنچ پاتی ہے۔ تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح طور پہ زکوٰۃ کو نافذ کر دیا جائے تو جس سوسائٹی میں نظام زکوٰۃ کو نافذ کیا جائے گا، اس سوسائٹی میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی ضرورت مند ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہے گا، اس کی ضرورتیں مہیا ہوتی رہیں گی، پورا ہوتی رہیں گی۔ لیکن زکوٰۃ کو صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے نظام میں، معاشرے کے نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، لوگ ڈکیتی کرتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا پیسہ چراتے ہیں، غبن کرتے ہیں۔ تو ایک حکمت اس کے پیچھے یہ تھی۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے جو ہے جو لوگ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مال میں جب زکوٰۃ دینی ہے، اس کو پتا چلتا ہے نا کہ ہمیں مال میں زکوٰۃ دینا ہے، وہ حساب جانے گا۔
وہ شریعت کا علم حاصل کرے گا، وہ اسلام کی کتاب پڑھے گا، اس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کو بھی پڑھے گا۔ متعدد اسلاف سے یہ بات منقول ہے، ذرا اس کو دھیان سے سنیں۔ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی اسلامی شریعت کو نہیں جانتے ہیں، اسلامی تجارت کو نہیں جانتے ہیں، مسلمانوں کے مارکیٹ میں آ کر تجارت نہ کریں۔ مسلمان کو تجارت کے اصول جاننا چاہیے۔ آج معاملہ ایسا ہے کہ تاجروں کو پتہ ہی نہیں اسلام کے اندر تجارت کا معاملہ کیا ہے، صحیح لین دین کیا ہے، عام کو بھی پتہ نہیں ہے، اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو تجارتی لوگوں کو بھی جاننا چاہیے، مالداروں کو بھی، اور ہر کسی کو بھی جاننا ہے کہ زکوٰۃ کا اسلام نے جو سسٹم بنایا ہے اس کا کیا سسٹم ہے، کہاں کہاں زکوٰۃ لگتی ہے، پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو بھی جانے گا اور پورے دین کو بھی وہ جاننے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعہ مسلمان کے مال و دولت میں اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے، اس سے پیسہ بڑھتا ہے، اس سے گھٹتا نہیں ہے، اس سے پیسہ بڑھتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ سود سے پیسہ گھٹتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے پیسہ جو ہے بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ آپ دیں گے، خیرات دیں گے، غریبوں پہ خرچ کریں گے، اللہ مال میں برکت دیتا ہے، اللہ آپ کو مزید مال دیتا ہے، اللہ آپ کے مال کو پاک بھی کرتا ہے۔ تو یہ مال کو پاکی کا اور مال کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے زکوٰۃ دینا، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے جو بڑی حکمت ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گردش میں رہتا ہے۔ جو مال دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس خزانے پہ ہم جو ہے وہ اژدہا سانپ بن کر کے نہیں بیٹھ جاتے، نہیں ہمارا پیسہ ہم نہیں خرچ کریں گے، ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیسہ ہم نے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، تو ٹھیک ہے، پیسہ اپنی ذات پر بھی خرچ کریں گے، اپنے گھر والوں پر بھی، اور لوگوں پر خرچ کریں گے۔ اس طرح سے پیسہ کیا سمٹا ہوا نہیں رہے گا، پیسہ پھیلے گا، پیسہ لوگوں تک جائے گا، معاشرے تک جائے گا۔ ایک آدمی اژدہا سانپ بن کر کے خزانے پر نہیں بیٹھا رہے گا۔ تو اسلام ایک یہ بھی حکمت پیش نظر رکھتا ہے زکوٰۃ کے پیچھے کہ زکوٰۃ سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کا پیسہ ایک جگہ جمع نہیں رہے، وہ دولت انسانوں میں تقسیم ہوتی رہے، اور معاشرے میں وہ پیسہ گردش میں رہے، پیسہ گردش کرتا رہے۔ تو یہ جو ہے چند حکمتیں تھیں زکوٰۃ کی۔ اچھا، زکوٰۃ جو ہے واجب ہے، اور کن لوگوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ مالداروں پر واجب ہے، اور واجب ہونے کی دلیل جو ہے، جو ابھی آیت پڑھی تھی میں نے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ نبی آپ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے فرضیت کا ثبوت ملتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ تو زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، ان لوگوں پر ہے جن کا مال نصاب تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں آئے گی۔ تو ابھی سر دست یہ جان لیں کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہے جن کا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے، اور نصاب کی جو شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی جو شرطیں وہ پوری ہو جائیں، جیسے مال نصاب تک پہنچ جائے، اور اس مال پر کیا ہو جائے، ایک سال گزر جائے، جو پیسے والی زکوٰۃ ہے۔ اور پھر جو ہے جانوروں کے بارے میں اور پھر اناج کے بارے میں ان لوگوں کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو نقدی چیزیں ہیں، سونے چاندی ہیں، وہ نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے، جو زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہادتین پر گواہی دیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، اس طرح سے زکوٰۃ دینا، یہ تیسرا رکن ہے، اور حج کرنا، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو یہاں پہ اسلام کا رکن بتایا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 8 ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 16 ہے، اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ تو اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ ایک رکن ہے۔ جو آدمی اس رکن کو نہ مانے، اس رکن کا انکار کر لے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جانیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو ہم جانتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ تو سستی سے نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی فاسق مانا جائے گا، فاجر مانا جائے گا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مانا جائے گا۔ لیکن کوئی زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، یہ مسئلہ ہم لوگوں سے بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم لوگ مال کماتے ہیں، اور الحمدللہ ہم میں سے سمجھتے ہیں اکثر لوگ زکوٰۃ دینے کے لائق ہوں گے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہم سب کے ذمہ جو ہے واجب ہوگا۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کوئی اس رکن کا انکار کر دے، اس کی فرضیت کا انکار کر دے، اسلام کا رکن ہونے کا انکار کر دے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ سستی سے
یا مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تب بھی وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حکومت کا کام ہے، جو حکومت ہے اس کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے کہ زبردستی اس سے زکوٰۃ لے، زبردستی۔ یہ وہ کام ہے کہ آدمی سے پکڑ کے زکوٰۃ لیا جائے اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی جمع کیا کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر وہ آج دینے سے انکار کرے میں اس سے لڑوں گا، اکیلے جہاد کروں گا۔ شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا لگ رہا تھا کہ ان کو ذرا سختی کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی پتا چل گیا کہ نہیں، بات صحیح، اسلام کا ایک رکن ہے، جو آدمی اس رکن کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس پر سختی کی جائے گی اور اس سے سختی کے ساتھ زکوٰۃ وصول کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو آزادی ہے، اسلامی حکومت نہیں، اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، ہم سے کون زبردستی زکوٰۃ لے گا؟ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے، ہم دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں کرتے ہم اپنے پیسوں کا۔ تو یہاں اپنے نفس کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہاں پر بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جہاں پوچھنے والا نہ ہو، آپ کی نماز کے لیے نہیں کوئی پوچھے، آپ کی زکوٰۃ کے لیے نہیں کوئی پوچھے، آپ کو روزہ حج کے لیے کوئی نہ پوچھنے والا ہو، وہاں امتحان شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ لیکن جب اسلامی اسٹیٹ ہوتا ہے، اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، جگاتا رہتا ہے انسان کو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا، حج کرو، روزہ رکھو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی بتلانے والا، ایسا کوئی جو ہے دین سکھانے والا، اس طرح سے اسلامی اعتبار سے کوئی جھنجھوڑنے والا ہمارے سماج سوسائٹی میں نہیں ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم ہر جگہ مسلمان آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اپنی مرضی سے آدمی کتنا اسلام پر عمل کرے گا؟ جو چیزیں جو ہے کرنی چاہیے ہم اس کو کس طرح سے ادا کر سکیں گے؟ تو ہمارے لیے بڑی آزمائش کا دور ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہماری مرضی اور طبیعت ہے، دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا پتہ لگاتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 34 ہے اور 35 ہے، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کا یعنی مال و دولت کا خزانہ رکھتے ہیں، مراد یہ ہے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ عربی سمجھ میں آ رہی نا؟ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں اس سونے کو، اس چاندی کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان لوگوں کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، نبی کو فرمایا اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا جن کے پاس سونے اور چاندی ہے، خزانہ ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کے جو سونے چاندی، ان کے خزانے ہیں، ان کو کیا جہنم پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جو خزانے، جو مال دولت، زمین جائیداد جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو اللہ کیا کرے گا؟ یحما علیہا فی نار جہنم، ان مال و دولت کو اللہ تعالیٰ جہنم میں تپائے گا، گرم کرے گا، اس کو تپائے گا۔ کیوں تپائے گا؟ آگے اللہ فرماتا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کو تپا کر کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داغے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کی پیشانیوں کو داغے گا، ان کے جو ہے پہلوؤں کو داغے گا، اور ان کی پیٹھ کو اللہ داغے گا۔ اس پیسے سے جس کی محبت میں ہم گرفتار ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یہی پیسہ ہمارے لیے کل قیامت میں رسوائی کا اور ذلت کا سبب بنے گا، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر پیش کر کے اس کو تپائے گا، تپا کر کے اس سے اللہ تعالیٰ داغے گا ان لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ اس وجہ سے کہ تم مال و متاع اور مال و دولت کا خزانہ جمع کرتے ہو اور اس کو تم خرچ نہیں کرتے ہو، اپنے لیے خزانہ بنا کر کے جمع کر کے رکھ لیتے ہو، تو تم ان خزانوں کا وبال چکھو، آج اس کا وبال چکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں۔ ہمارے مال میں حق ہے غریب کا، مسکین کا، معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کا، تو اپنے مال سے ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو ہم پورا کریں۔ اس آیت کی وضاحت ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، 987 نمبر کی حدیث ہے۔
یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، اور جو جنرل نمبر میں آپ تلاش کریں گے تو 2290 نمبر ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ہو اور اس میں سے اس کا حق نہ ادا کرے، سونے اور چاندی کا حق نہ ادا کرے، جس کے پاس سونا ہو چاندی ہو اس کا حق نہ ادا کرے، وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے مال، اس کے جو ہے پیسے اور سونے چاندی کو اللہ رب العالمین تختیاں بنائے گا، آگ کی تختی بنائے گا، ہمارے پیسے کو، مال و دولت کو اللہ آگ کی تختی بنائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس تختی کو گرم کرے گا، تپائے گا، اور پھر اسی تختی کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری پیٹھ کو، ہمارے پہلو کو اور ہماری پیشانی کو داغے گا، ان لوگوں کو داغے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور جب یہ تختی ٹھنڈی ہو جائے گی، ان تختیوں سے داغا جائے گا، یہ تختی جب ٹھنڈی ہو جائے گی پھر اسی طریقے سے جہنم کی آگ پر ان تختیوں کو پھر سے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اس تختی سے پھر جو ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مال نہیں خرچ کرتے ہیں، ان کو داغا جائے گا۔ اور یہ اس دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس دن ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، گویا کہ 50,000 ایک دن اتنی دیر تک انسان کو تپایا جائے گا، اور کب حساب و کتاب ہوگا اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اگر کسی انسان کو ایک دن اتنی بار تپایا جائے اس کا کیا حل ہوگا؟ تو اس طریقے سے اس کو جو ہے تپاتا رہے گا، پھر یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، جس کے نصیب میں جنت ہوگی وہ جنت کی طرف جائے گا، جس کے نصیب میں جہنم ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 1403 نمبر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ نے جسے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا مال کیسے آئے گا؟ اس کا مال زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، زہریلے اور گنجے سانپ کی طرح، اور اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے دونوں نقطے ہوتے ہیں، اور سانپ دونوں جبڑوں کے درمیان اس آدمی کو پکڑے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تھا، اور یہ آدمی پکڑ کے دونوں جبڑوں سے اس آدمی کو جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، مال نہیں خرچ کرتا تھا، دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، وہ مال جسے ہم نے جمع کر کے رکھا، لوگوں پہ خرچ نہیں کیا، اس کو پاک نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ مال خزانہ، یعنی یہ سانپ بنے گا، زہریلا سانپ، ایسا زہریلا سانپ بنے گا جو اسی انسان کو ڈسے گا، پکڑ کے کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور اس کو تکلیف پہنچائے گا۔ لے اب جو جس مال سے تو محبت کرتا تھا وہی مال آج کیا کر رہا ہے؟ تکلیف پہنچا رہا ہے، دکھ دے رہا وہ مال۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 1402 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا اس حدیث پہ غور کریں کہ کوئی آدمی قیامت کے دن اس طرح نہیں آئے کہ اس کی گردن پہ بکری ہو اور وہ چلا رہی ہو اور وہ آدمی محمد سے کہے اے محمد مجھے آج بچا لیجئے، اے محمد مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ میں تیرا کوئی بھی کام نہیں آؤں گا، میرا کام تھا دین بتا دینا، دین پہنچا دینا، میں تیرا کام نہیں آؤں گا۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث سے الفاظ ہیں لا املک لک شیئا قد بلغت، لا املک لک شیئا، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، ذرہ برابر بھی میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہارے کچھ کام آؤں، قد بلغت، میں نے تجھے بتا دیا، تجھے پہنچا دیا، زکوٰۃ بتانا تھا بتا دیا، زکوٰۃ فرض ہے تو نے نہیں دیا، یہ تیری ذمہ داری، یہ تیری غلطی ہے، آج میں تیرا کام نہیں آؤں گا، تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک جب قرآن کی آیت سورہ شورى کی آیت ہے، جب اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے نبی آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان کو ڈرایا، آپ نے اپنی پھوپھی کو ڈرایا، آپ نے اپنے چچا کو ڈرایا، آپ نے اہل قریش کو ڈرایا، آپ نے اپنی بیٹی سے بھی کہا اے فاطمہ بنت محمد آج میرے پاس جو مال ہے تو وہ مال اگر مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے 2753 نمبر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، اے فاطمہ بنت محمد میرے پاس جو مال ہے اس میں سے اگر تجھے کچھ چاہیے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت میں اللہ کے نزدیک میں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، آج دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ اچھا ہمارے یہاں دیکھیے اس کے برعکس
زکات بھی نہیں دیتے ہیں، اوپر سے ڈٹھائی کرتے ہیں. کچھ سماج میں کچھ طبقے میں ایسے مولوی ہیں کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھے تب بھی جنت میں جائے گا، زکات نہ دے تب بھی جنت میں چلا جائے گا، بس پیر کا دامن پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے. پچھلی مرتبہ جب میں نے قرآن کی آیت بتا کر کے آپ کو بتایا تھا کہ نماز نہ پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. جب یہ ویڈیو میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. وہ لوگ جن کے مولوی یہ بتاتے ہیں کہ بغیر نماز پڑھے بھی تمہاری نیا پار ہے، جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر نماز نہیں پڑھتے ہو. تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کیا بتاتے ہیں؟ زکات نہیں دو تو جہنم میں جاؤ گے، یہی مال تمہیں کوٹے گا، تمہارا محاسبہ کرے گا. لیکن دیکھیں یہ پیروں اور فقیروں اور بجاور لوگ کس طریقے تعلیم دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انڈیا میں پاکستان میں اس طرح سے جو ہے گیروا رنگ کا کپڑا پہن کر، صوفیوں کا لباس لگا کر، ہندوؤں کی نقالی کر کے ایسی ایسی بات بتاتے ہیں جس کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبد القادر جیلانی ان کے تعلق سے کہتے ہیں، اللہ کی قسم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرا قدم قیامت میں اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے ہر مرید کو بخشا کر جنت میں نہ داخل کر دوں. جنت عبد القادر کے قدموں میں ہے، ان کے اختیار میں ہے، ان کی اجازت سے اللہ کسی کو جنت میں ڈالے گا. وہ جنت کے مالک ہیں، یا ان کا نام لے لے نماز پڑھنے والا ہو نہ ہو، یہی جو ہے بھنگ دیا گیا، جیسے بھنگ دے کر کے سلا دیا جاتا ہے. تو یہ صوفی سلاٹ قسم کے لوگوں نے یہ بھنگ دیا کہ کسی پیر کے نام سے بیعت کر لو تمہاری نیا پار ہو گئی، وہ پیر تمہیں بخشوا لے گا. دیکھیں قیامت میں جنت میں سب کو ڈال رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ تک نہیں پڑھا سکے. اپنے چچا کو، وہ چچا جنہوں نے جان قربان کر دی، جنہوں نے اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دی، اس چچا کو وفات کے وقت جو ہے بچا نہ سکے، اسلام میں داخل نہ کر سکے، اور عذاب سے بھی نہ بچا پائیں گے. سب سے ہلکا عذاب انہی کو دیا جائے گا، ہے نا، عذاب دیا جائے گا. لیکن یہ بھنگڑے والے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسلام سے، اور یہ لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یعنی جتنے سماج میں گمراہ ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہی لوگوں کی ہے جو احمد نقشبندی جیسے لوگ ہیں، یا امین القادری جیسے انڈیا میں چیخنے چلانے والے باباؤں کے کرتوت بیان کرتے ہیں. بتائیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، عوام پر کیا اثر پڑے گا؟ عوام کیسے نماز پڑھے گی؟ کیسے زکات دے گی؟ اسلام پر کیسے عمل کرے گی؟ ان کو تو اسلام بتانا چاہیے نا، ان کو پیروں فقیروں کا دین بتایا جاتا ہے. دیکھیے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک سنی تھا، سید کی تعظیم کیا کرتا تھا، بغیر توبے کے مر گیا. تو پیر صاحب یہی عبد القادر جیلانی آئے اور ٹھوکر مار کے اٹھایا. وہ چادر اوڑھے ہوا تھا، چادر پھینکا، کھڑا ہو گیا. لوگ ڈر کے مارے بھاگنے لگے. وہ بتایا بھائی میں زندہ ہوں، میرے پیر صاحب آئے تھے مجھے زندہ کیا، انہوں نے ٹھوکر مار کے اٹھایا اور کہا کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے مر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. میرا پیر بغیر توبہ کیے مر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. بہرکیف اس بندے نے توبہ کی اور اس کے بعد مرا ہے. تو یہ قصے کہانیاں، ظاہر سی بات ایسے قصے نہیں بیان کریں گے تو ہاتھ پر بیعت کیسے ہوگی؟ ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہے تو لوگ جو ہے اس پر یقین کرتے ہیں اور پیری مریدی کی طرف آتے ہیں. امین القادری ایک بندہ ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میرے پیر سے پوچھے بغیر چاند بھی نکلتا، چاند بھی نہیں نکلتا ہے، چاہے رمضان کا چاند ہو، عید کا چاند ہو. اور لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرے پیر کی طاقت دیکھو، میری قوت دیکھو، میرے پیر کی طاقت دیکھو. فرشتے کو پکڑ لیتے ہیں، فرشتے کو بھی جو ہے ان کے پیر پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. قبرستان میں جو ہے سوال و جواب کے وقت پیر صاحب آ جاتے ہیں، وہ بچا لیتے ہیں، وہ نیا پار لگا دیتے ہیں، بلکہ جو ہے محشر میں آ جاتے ہیں اور جنت میں بھی وہ داخل کروا لیں گے. یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے. اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی جو اپنے دل کا کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس سے آپ نے دنیا میں جیتے جی آپ نے فرمایا تھا دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، آخرت میں تیرا کام نہیں آ سکتا. آخرت میں کیا کام آئے گا؟ عمل کام آئے گا. آپ عمل کیجئے، دین کی طرف آئیے، اسلام کی طرف آئیے تو آپ کو نجات ملے گی. یہ پیری فقیری مریدی. تو یہ زکات کے تعلق سے بیان کر رہا تھا کہ زکات نہ دینے والوں کا بڑا بھیانک انجام ہے. ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے مال میں زکات فرض کیا ہے تو انصاف کے ساتھ، کوئی اگر پوچھنے والا نہیں، کوئی ڈنڈا لے کر کے ابوبکر صدیق کی طرح ہمیں مارنے والا نہیں، قوت کے ساتھ اگر زکات لینے والا نہیں ہے تو بڑی آزمائش ہمارے لیے کہ ہم انصاف کے ساتھ اور امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ زکات دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. بہت بڑا امتحان ہمارے لیے، بڑی آزمائش ہم گزر رہے ہیں دنیا میں. ہمارے اسلامی اسٹیٹ نہیں، اسلامی حکومت نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی جو ہے کوئی اس طرح سے جو ہے قوت کے ساتھ ہمارے مال میں سے زکات لینے والا نہیں. بڑی آزمائش ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری کمی کوتاہی کو، ہماری غلطیوں کو نظر انداز فرما دے، ہماری کوتاہیوں پر مغفرت کی بارش فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ اسلام کے تمام ارکان کو ادا کرنے والا بنا،
اسلام پر اس طرح سے چلنے کی توفیق دے جیسے اللہ نے بتایا ہے اور جیسے خود جو ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور آپ کے دین پر چلنے والا اور دین کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو صحت و تندرستی دے, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. ہم جب تک یہاں رہیں, اس ملک میں رہیں, ہماری صحت اور قوت اور ہماری طاقت برقرار رہے. اپنے ملکوں میں جب جائیں صحیح سلامتی کے ساتھ جائیں, ایمان پر اللہ تعالی ہمیں باقی رکھے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. رہنے دیجیے, سوال و جواب ہوگا. اب جو ہے جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا, سوال و جواب کا سسٹم شروع ہو رہا ہے. تو آئیے سوال و جواب کی طرف. آج میں سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جواب دینے میں پہل نہیں کر پاتے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھا پاتے ہیں. آج میں نے تھوڑا سا انداز بدلنے کی کوشش کی. اب ہم چاہتے ہیں آج آپ میں سے جو جواب دینا چاہتے ہاتھ اٹھائیے, میں ان سے سوال کروں گا. پیچھے سے شروع کرتے ہیں. کون جواب دینا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں, میرا سوال ان سے ہوگا. جی شکیل صاحب, آپ سے سوال ہے تکبیر تحریمہ. کھڑے ہو جائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کرسی لے آئیے. جزاکم اللہ خیر. دہن بدن المصاب ہے, بدن المصاب کا سوال اثر جیو. ٹھیک ہے, پہلا سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ, اس کے بیچ میں پہلی رکعت میں مقتدی کو کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر تحریمہ, سوال سن لیں. تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں, ان دونوں کو چھوڑ کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ جی ثنا پڑھنا چاہیے. اور کچھ پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں بولنا ہے, کوئی کسی کو نہیں بولنا ہے. کسی کو ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا. ایک آدمی کھڑے ہیں. جی تعوذ اور تسمیہ, بسم اللہ. بالکل جو ہے تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں 3 چیزیں پڑھنی ہیں. دعا استفتاح پڑھنا ہے, تعوذ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, اور اس کے بعد بسملہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 چیزیں پڑھنی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. شکیل خان. اچھا, اور ہاتھ اٹھائیے. جی شفیع صاحب, زرا کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی روشنی میں زرا بتایا تھا, اس کو تطبیق دے کے بتائیے زرا کسے کہتے ہیں اور کیسے تطبیق دے کے بتائیں گے کہ ہاتھ باندھنا جو ہے. جی 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 کس کو بولتے ہیں؟ زرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا کیونی سے لے کے بڑی انگلی تک. جی جی کیونی تک, اس کو زرا بولتے ہیں. اس کو ہاتھ بولیں, جیسے ہاتھ بولیں یا بازو بولیں. جی 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 ایک ہاتھ جو ہے. جی جی بالکل جو ہے. محمد شفیع. ایک سوال خاتون کی طرف بھیج دیتے ہیں, جواب لے لیجئے گا. خاتون کی طرف, سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کیا ہے عورتوں کے لیے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کیا ہے عورتوں کے لیے؟ جواب آ جائیں, کوئی جواب لے لیں. آپ لے لیں افتخار صاحب, یا آپ لے لیں, دیکھیں جواب جو ہے. اور کوئی کون آگے ہاتھ, پیچھے سے کوئی کھڑا کریں, پیچھے سے کوئی ہاتھ کھڑا کریں. ابھی بچہ کھڑے ہو جائیں. ایک کلمہ جس کے کہنے پر, نماز میں جس کے کہنے پر 30 سے زیادہ فرشتے لکھنے کے لیے لپک رہے تھے, وہ کون سا کلمہ نماز میں؟ آج سب کو چانس ہے, یہ نہیں بولیے گا کہ ہم کو نہیں بتائے گا. آج جو ہے کھلے دل سے. جی بتائیے. ایک وہ کلمہ نماز میں جس کے کہنے سے 30 سے زیادہ فرشتے جو ہے لکھنے کے لیے سبقت کر رہے تھے. پھر بولنا نہیں, ابھی آپ لوگ طریقہ نہیں جانتے. جو کھڑے ہیں صرف وہی بولیں گے, اسی لیے تو یہ کر دیا نا. پہلے جو ہے سب لوگ بول دیتے تھے, پھر پتہ نہیں چلتا تھا. سرنڈر, تو سرنڈر تو کہاں جائیں گے؟ جیل میں پولیس کے حوالے کیا جائے.
تو اب جو ہے 1 منٹ 1 منٹ جو ہے اس سوال کو ہم چینج کر دیتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، جو ہے آپ کو موقع مل گیا. آپ کون اٹھنا چاہتے ہیں بتائیے؟ آپ کون اٹھنا چاہتے ہیں؟ جی کھڑے ہو جائیے. انگلیوں کے نام بتائیے. ہاں عربی میں. شکیل صاحب آپ کا نام آ گیا ہے جلدی سے. اچھا کوئی اور ہمت کرنا چاہتے ہیں انگلیوں کے نام؟ جی افتخار صاحب بتائیے. ابہام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. افتخار صاحب. اچھا جس کلمے کے کہنے پر 30 فرشتے جو ہے لکھنے کے لیے لپک رہے تھے، کون جواب دینا چاہتے ہیں؟ آپ پیچھے سے. نوازش الرحمان جی بتائیے. امام کہتے ہیں نا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، جی جواب دینے والا کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. نوازش الرحمان. اچھا اور کوئی آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ آگے ہاتھ اٹھائیے. آج کھلا چیلنج ہے. جی پہلے سن لیتے تھے تو پھر جو ہے چیک کرتے تھے، ابھی نہیں، اس میں چوری ہو جاتی تھی. آج میں نے چوری کا دروازہ بند کر دیا. جی ہاں جن کا نام نہیں آیا اٹھا سکتے ہیں. ہمت کریں. چلیے کھڑے ہو جائیے. سجدہ کیسے کریں گے؟ سجدہ کا طریقہ بتائیں. سجدہ رکوع میں جانے کے بعد سے سجدہ کے لیے جب جائیں گے جی جی تو دونوں ہاتھ اور ناک اور پیشانی جی جی دو ہو گئے اور یہ دو جی 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 سوری یہ ایک جی تین ہو گئے اور گھٹنا دونوں جی ان دو 5 اور دونوں انگوٹھے جی 7. تو جو ہے کیا ہونا چاہیے اس کو؟ سجدہ کے زمین پر ہونا چاہیے. تھوڑی سی اور تفصیل بتا سکتے ہیں؟ تھوڑی سی تفصیل. ہاتھ جو ہے پیٹ سے نہیں لگنا چاہیے، ران جو ہے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، پنڈلی جو ہے. جی جی چلیے الحمدللہ. ڈرے نہیں، آرام ہی رہے گا. کیا شاکر. آگے سوال ہے رکوع میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کر دیا. او تیری طیب خلاص یہ سوال دے دیے، کون جواب دیں گے؟ چلیے بتائیے. آپ ہی نہیں بولا پہلے، بتائیے رکوع میں کیا کیا پڑھیں گے؟ رکوع میں سبحان ربی جی جی. اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دعا میں یاد نہیں ہے لیکن دعا نہیں. اب چلیے پیچھے سے کون ہاتھ؟ جی آپ بتائیے. جی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو ہے مکمل جواب ہو گیا. یاد کرنا چاہیے، ویڈیو ساری جو ہے نشر کرتے ہیں. کیا نام آپ کا ہے؟ محمد عباس. مبارک ہو. الحمدللہ. اور کون اٹھائیں گے؟ آپ اٹھائیں گے؟ چلیے کھڑے ہوئیے. امام کو کیا کیا پڑھ کے مقتدی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ ماذا یقول الامام ثم يتوجه الى الماموم. مقتدی امام کیا پڑھ کے نماز سلام پھیرے گا نا، تو کتنا پڑھ کے امام کی طرف متوجہ ہوگا؟ کیا پڑھ کے متوجہ ہوگا مقتدی کی طرف؟ سلام کرنے کے بعد جی جلدی سے، بہت لیٹ کر رہے ہیں. کرنے کے بعد جی جی اللہ اکبر جی استغفر اللہ 3 مرتبہ. جی اس کے بعد اللہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد للہ. بہت چانس مس کر دے رہے ہیں، بہت چانس مس کر دے رہے ہیں. اب کیسے قرآن اندازی ہوگی؟ اتنا ہاتھ ہے پھر تو ظلم ہو جائے گا. کسی کو کہیں نہیں اٹھانے کے لیے.
चलें इधर से आप उठाए, आप बोलिए जी। अल्लाह अकबर करेंगे, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे 3 बार, फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम जी जी हाँ, अब इन्हीं लोगों से फैसला कर देंगे। वोटिंग का इख्तियार इधर है, ये ईवीएम वाला मशीन नहीं, बोलने वाला मशीन। देखिए क्या नाम आपका है? मोहम्मद मुश्तबा। अच्छा, उसके बाद और कौन? हाथ उठाइए जी, उठिए। आखिरी तशहुद में क्या क्या पढ़ेंगे? आखिरी तशहुद में अगर याद भी नहीं भी हो, आप हिंट दे दें, इशारा दे दें, कुछ डिस्काउंट कर देते जी जी। कौन सी कोई चीज बताइए, इशारा कीजिए, नहीं अगर याद है तो कुछ भी बताइए, क्या पढ़ेंगे? तो हमने तो बताया था ना, हमारे दर्स में आए थे उसमें, तो फिर हमने तो कुछ और बताया था, दर्स ध्यान से सुने नहीं है। चलिए आप, हाँ तो जो पहले रसूल से साबित है वो तो बताएंगे जी, बताइए। अत्तहियात पढ़ेंगे, सूरत इब्राहिम पढ़ेंगे, आमीन नमाज करना, 3 चीज से ये करेंगे। आमीन नमाज करना, कब्र और 3 है कि 4 है? 4। और कुछ पढ़ेंगे? जी हाँ, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसको पढ़ें, फिर इसके बाद आप चाहें जितना पढ़ें जी। आप मुशीर अहसन 8। और कौन हाथ उठा रहे हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाएं। या लाइरफा रफ़यदैन आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग इसीलिए जो है ना हाथ नहीं उठा रहे। आज वहाबी बना के छोड़ेंगे आप लोग, आप जाएंगे तो वहाबी बने हुए रहेंगे पक्के। बताइए कौन उठा रहे हैं जी, उठाए बोलिए। फिर आपका जो है सुन लेगा दूसरा, तो जवाब जो इधर उधर हो जाएगा। सलाम फेरने के अल्फाज कौन कौन से हैं? किन किन अल्फाज के जरिए सलाम फेर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, या दोनों तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भी कर सकते हैं, और एक तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताइए, पहला तरीका बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक तरीका हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो वही चीज तो बता रहे हैं। फिर कितने अल्फाज के जरिए सलाम फेर सकते हैं? कितने डिफरेंट तरीका है, मैंने बताया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। नहीं, ये तो जो है आप वो अंदाजा मार रहे हैं, अंधे की लाठी बटेर को, लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई मसला नहीं, कोई खर्चा नहीं जाता है जी। आपका नाम आ गया है, जो बोल खड़े हुई है 3 तरीके से सलाम फेरेंगे जी जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर हिलाएंगे तो फिर वो डिसीजन हो जाएगा ईवीएम के जरिए जो है। और कोई, और कौन जी बताइए। कितने तरीके से? तरीका कितना मैंने बताया? 3 तरीका बताया जी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दाएं तरफ होगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह आपने बाएं तरफ कर दिया था। आबिद साहब, इनमें से किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अफजल ज्यादा तरीका जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, कोई हाथ उठाना चाहते हैं बताइए। आज डर लगता होगा, जो नहीं हाथ उठाएं बताएं। कई बार आप लोग फेल हो जाते हैं, जो नहीं उठाएं फिर बताइए। पीछे से कोई, आज खुला चांस है, ताकि नहीं बोलिएगा कि हमारा नाम नहीं। आज पहले हाथ देख लेंगे, पहले जो है हाथ ज्यादा उड़ जाता था, आज हिम्मत बहुत कम हो रही है। अशबाक जैसे लोग ढेर हो गए हैं। बताइए कि पता नहीं कैसा बम छूट जाए, और अमेरिका ने जैसे जो है कितने को शहीद किया, हम भी जो उसी बम। जी जी बताइए, पीछे से खड़े होइए, पीछे से
سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل مقتدی کے لیے، امام کے لیے نہیں، مقتدی، امام کے پیچھے جو کھڑا ہے اس مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل بتائیے۔ نہیں نہیں، وہ دلیل چاہیے۔ جیسے ہم کو منوائیں گے کہ سورہ فاتحہ امام مقتدی کو پڑھنا چاہیے تو وہ کیا دلیل دیں گے؟ پوچھیں گے کیا دلیل ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی اشفاق صاحب سوال سن لیے، اب تو جو ہے بتائیے۔ ایسے ایسے کھلاڑی ہیں جو سننے کے بعد بولتے ہیں۔ چلیے کھڑے ہوئیے، بتائیے بخاری کی 753 کیا ہے اس میں، لیکن مفہوم ہی بتائیے نا، الفاظ۔ نماز پڑھنے کے دوران کہا گیا کہ میرے پیچھے کچھ پڑھتے تھے، ہم لوگ بھی پڑھتے تھے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوائے صرف فاتحہ کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ بخاری میں ہے؟ بخاری کی 753 اور یہی ہے تو وہی بات۔ حدیث تو ہے، حدیث تو ہے بخاری میں، تو وہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ۔ حدیث آپ نے بتا دیا، کوئی حوالہ کوئی ضروری نہیں، حدیث بتا دیے ہیں، صحیح ہے۔ اشفاق صاحب اچھا، کوئی اور جو ہے بتائیے، کون ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ کمزور دل والے کا ہاتھ اٹیک ہو جائے گا اس طرح سے، یہ کیسا جو ہے طریقہ لیا؟ جی کھڑے ہوئیے۔ ہاں، مقتدی جو ہے کہاں کہاں تکبیر کہے گا؟ مقتدی تکبیر کہاں کہاں کہے گا؟ مقتدی امام کے پیچھے جو ہے تکبیر کہاں کہاں کہے گا؟ جی 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 اور کوئی؟ اب تو سن لیے ہیں، کلیئر ہو گیا، کوئی اور ہمت آزمائی؟ چلیے بولیے نثار جان، نثار سے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جی اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت، جی جی اس کے بعد سجدہ میں جاتے وقت، جی جی سجدے سے اٹھتے وقت۔ جی سجدے میں خیر کوئی مسئلہ نہیں، سجدے میں جاتے وقت اٹھتے وقت، پھر جو ہے جب سجدے دو سجدہ کرنے کے بعد پھر دونوں سجدے میں کریں گے، دونوں سجدہ کے بعد پھر یہ ہے آپ کا تکبیر تحریمہ چھوٹ گیا تھا تو جان نثار جی بولیں۔ یہ دلیل بخاری 756 ہے، 20 نمبر بتایا انہوں نے، باب وجوب اللہ جی اس میں کچھ سینے پر ہاتھ باندھنے والی، جی اس میں کچھ ہے کیا جملہ لکھا ہوا؟ صرف حوالہ ہے یا کوئی جملہ ہے؟ حوالہ بس ہے، کہیں نیٹ سے تو نہیں سرچ ہو گیا ہے؟ بہت زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، امتحان ہال میں بھی نیٹ سے نکال لیتے۔ اچھا کیا نام انہوں نے کیا بولا ہے؟ سرچ کر لیجیے تو آپ، کیونکہ حدیث کا نمبر تو مجھے نہیں معلوم ہے۔ اچھا اور کون ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اور جو نہیں اٹھائے وہ ایک بار اور چانس کریں، جو نہیں اٹھائے ہیں جی، جو نہیں اٹھائے کوئی جو ہے کوئی اور ہمت کریں۔ آج کیا خطرناک ایکشن ہو گیا کیا؟ جی وہ تو سورہ فاتحہ والی کا جواب ہو گیا، سینے پر لیڈیز کی طرف سے جواب صحیح نہیں آیا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کی دلیل نہیں پوچھے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کیسے عورت کے لیے کون سی دلیل ہو سکتی سینے پر ہاتھ باندھنے والی؟ اس طرح سے کوئی بھی جو ہے بات بتائیں۔ نہیں وہ لیڈیز کے لیے ہے، بتائیے اس کیٹیگری میں ڈال دیں آپ کو؟ چلیں کوئی اور ہاتھ اٹھائیں۔ آج کیا بات بڑے بڑے ڈھیر لگے ہیں جی۔ طریقہ صحیح ہے، جو درس اٹینڈ کیا وہی جواب دے۔ ہاں یہ ہے نا تاکہ آج ہے وہ مرزا کا تھا آج آیا داڑھ تھلے، بار بار بولتا رہتا ہے۔ چلیے میں ایک سوال جنرل کرتا ہوں، اگر جو ہے ٹوپی پہن کر ہم نماز نہیں پڑھے تھے تو ہماری نماز ہو جائے گی،
اگر ہم کہیں اس کی دلیل کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں نماز بولتے ہیں نماز نہیں ہوتی یا مکروہ ہو جاتی ہے، تو بتائیے آپ۔ اس کے دوران جو احرام کے اندر جو نماز جی تو اس لیے نماز ہو جائے گی، یعنی جو بہت ساری نمازیں حج کے دوران احرام کی حالت میں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہوتی ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں نماز نہیں ہونے کا سوال بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں، نماز صحیح، لیکن ہے کہ زینت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اچھی چیز ہے، تو اس میں مکروہ نہیں لگائیں گے، ٹوپی نہیں ہے تو مکروہ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا نام ہے جی؟ حامد۔ اچھا کوئی اور ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیے آپ۔ جی ماشاء اللہ، کھڑے ہو جائیے، آ جا رہے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ ماشاء اللہ۔ سجدے میں قرآنی دعا کر سکتے ہیں؟ اس کی دلیل کے ساتھ بتائیں۔ سجدے میں قرآنی دعا کر سکتے ہیں؟ جی جی ہاں، یعنی سجدے میں قرآن کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو ایک حدیث بتایا تھا جس حدیث میں کہا گیا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہ پڑھو۔ جی 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 پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا۔ ایک بڑی دلیل آپ کو بتا دوں، ایک بخاری کی حدیث ہے 6389 نمبر کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر دعا یہ ہوتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس کو دعا کاؤنٹ کیا گیا ہے، یعنی ربنا آتنا یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، قرآن میں آیا ہوا سورہ بقرہ میں 201 نمبر کی آیت ربنا آتنا قرآن کی آیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے۔ تو جب اس کو دعا قرار دیا گیا ہے اور سجدے میں کہا گیا دعا کرو، دعا زیادہ کرنا چاہیے، تو یہ دعا بھی ہے، تو اس لیے قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ بھی دعا ہم سجدے میں کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ۔ شاہ جہاں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنرل سوال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی بتائیں جی؟ قتال کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رسی نہیں دیتا تھا، ایک پگڑی کا ایک بچہ نہیں دیتا تھا، میں ان سے جہاد کروں گا ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے 12 13 14 اس میں گرامی عبد الغفور۔ اچھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام میں نے بتایا، اس میں سے کوئی ایک حدیث آپ بتا دیں جو جواب نہیں دیے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی تھی۔ نہیں حدیث نمبر، وہ بات بتائیے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ جی بتائیے۔ اس کے مال کو قیامت کے دن جی اس مال کو جو ہے کما کر اور اسے سزا دی جائے گی، اس میں پھر ڈالا جائے گا، پریشانی ڈالا جائے گا۔ جی جی بالکل بالکل، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا نام آ گیا 14 15، آپ کا نام ہو گیا محمد احمد حسین۔ اچھا، زکوٰۃ کی بہت ساری حکمتیں ہم نے بتایا تھا، زکوٰۃ کی کوئی ایک حکمت آپ بتائیں۔ زکوٰۃ کی کوئی ایک حکمت، کس لیے زکوٰۃ فرض کی گئی؟ ابھی میں نے بہت ساری حکمت بتایا تھا، جی سب سے پیچھے سے بتائیے۔ غریب اور یتیموں کا جو ہوتا ہے وہ حصہ ہوتا ہے اس میں، جی اور ان کی کفالت ہوتی ہے اس میں۔ جی جی، غریب مسکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جی جی، کیا آپ کا نام ہے؟ صغیر احمد، پہلی بار آ رہے ہیں؟ پہلے بھی آ رہے تھے ماشاء اللہ۔ ہاں کتنا ہے اس میں؟ صغیر احمد، اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ۔ اچھا، کوئی جواب دینا، زکوٰۃ کی بیس کس پر قائم ہے؟ کوئی جواب دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کس بیس پر قائم ہے؟
किस बेस पर ज़कात कायम है? आपका नाम आ गया इसमें? नहीं, कोई और जवाब देना चाहते हैं? जी आप बताइए, ज़कात का बेस क्या है? किस बुनियाद पर ज़कात को अल्लाह ताला ने कायम किया है? जी पीछे से आमिर शहजाद खड़े होइए। 7.5 तोले सोना जी बोलिए। सर जितनी मलकियत हो जी उसके साथ की ज़कात देनी, माशाअल्लाह, जमीन हो सोना हो कुछ भी होगा सबकी ज़कात देनी। सबकी ज़कात देनी। यानी बुनियाद जो है थोड़ा सा अच्छे से वाज़ेह करें, अच्छे से। आपका नाम आ गया है, जो अच्छे से थोड़ा सा बता। जी बोलिए। जो भी माल है हाँ आपके पास, चांदी जो भी है, जी हीरे, जी जी। कुछ चीज अंदर में नहीं, बेस हमने पूछा था। जी बता दीजिए। तो वो अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह की मिल्कियत है। हमने ज़कात तो देना अलग मसला है, ज़कात का निसाब होता है। ज़कात का बेस इस पर कायम है कि टोटल चीज अल्लाह की मिल्कियत है, वो आपका अपना नहीं, भले आपने कमाया हो लेकिन आपका अपना नहीं, इस बेस पर कायम है। जब ये बेस समझेंगे तो आप ज़कात देंगे, समझेंगे अल्लाह ने दिया है तो हमें ज़कात देना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, ये बेस है। माशाअल्लाह, इस तरह से जो है ये जवाब है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह, ये हमारे वॉलंटियर में से हैं, नाम भी बेस शौकत परवेज। खलास अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर साहब आ जाएं। तस्वीर के लिए उनको दे दीजिए, आप जो है ये एक एक दीजिएगा और हम दोनों आप पकड़ाइएगा, या आप जो है कैसे? ठीक है, आप बुलाएं लोगों को। पहला इनाम है एक एक करके बुलाइए। शकील अहमद। शकील अहमद, एक एक आदमी की इधर करके, और एक जो है इधर से दीजिए कोई, एक आदमी इधर आ जाए, एक जो है इधर से ले करके एक दीजिए ना, आप देते जाइए, एक कोई जो है देते जाइए। दूसरा मोहम्मद शफी भाई, मोहम्मद शफी भाई। मोहम्मद शफी साहब आ जाए। हाँ इधर आ जाए, एक जो है सबको दे दीजिए कुछ। इफ्तिखार भाई, इधर ही खड़ा है। शेख को दीजिए, आ जाए, इनको दीजिए, शेख को दीजिए, शेख देते रहेंगे आप शेख को दीजिए, वो देते रहेंगे। नवाज़िशुर रहमान, दीजिए जल्दी। उनके बाद शाकिर हैं, वो भी आ जाए। शाकिर भाई, मोहम्मद अब्बास भी आ जाए। इसके बाद मोहम्मद यही है, मोहम्मद मुज्तबा, मोहम्मद मुज्तबा। ये किनका बोले हैं अभी? इनसे पहले हैं मोहम्मद अब्बास। दीजिए। जी मोहम्मद मुज्तबा। मुज्तबा जी, एक घड़ी कितना है? मुशीर अहसन, आबिद भी आ जाए। उसके बाद आबिद भाई, चलिए इशफाक भाई आ जाए। जानसा, हामिद भाई आ जाए। शाहनवाज भाई आ जाए। शाहजहां भाई, अब्दुल गफूर भाई, उसके बाद अहमद हुसैन भाई हैं।
احمد حسین احمد حسین کدھر ہیں؟ یہ احمد حسین. اور کوئی ہیں؟ اور ایک ہوں گے صغیر احمد. صغیر احمد. صغیر اس کو احمد. شوکت بھائی. اچھا کب ہو گیا؟ چلیں صغیر صاحب کو دے دیجیے. صغیر بھائی. صغیر کو دے دیجیے. یہ گھڑی جو ہے میں کلیئر. صغیر احمد. یہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ ہاں یہ کا شوکت صاحب آ جائیں. ہاں صحیح شوکت صاحب. ہاں سمجھ گئے شوکت صاحب. جی شیخ ہو گیا. یہ جو ہے ماشاء اللہ عبد الوہاب ہوا یشتہر. عبد الوہاب. عبد الوہاب آ جائیں. وہ نیچے والا لیجیے. هذا ولد صغير عبد الله دائما هو يجي ما حد هذا شيء زمان هو ياتي هو یہ عبداللہ کے لیے ہمارے جو ہے عبداللہ کے لیے لکھنے کے لیے گھر میں اپنا رہتے ہیں ماشاءاللہ. وہ معذور لیکن ماشاءاللہ دائما حریص. تو ایک یہاں سے شیخ کے ساتھ آ جائیں لے لیں. یہاں پہ ادھر آ جائیں ایک شیخ کے ساتھ تصویر لے لیں. آدھے لوگ ادھر آ جائیں. آدھے لوگ ادھر دیکھیے. آدھے لوگ ادھر آ جائیے. پیچھے تار ہے. تھوڑا سا آپ اوپر چلو. کچھ لوگ اوپر آ جائیں. تھوڑا کنارے اوپر آ جائیے. ہمارا ہوا ہو گیا نا.